سورج سمندر کی طرف غروب ہو رہا تھا۔ اجالا کسی بدیشی مسافر اور اجنبی کی طرح رخصت ہو گیا تھا۔ سمندر یوں سرخ ہو گیا تھا گویا الہامی قوتوں نے ڈھیروں مونگا پیس کر اس میں حل کر دیا ہو۔ شام لہو لہو ہو گئی تھی۔ سمندر کی تقریب کی پیاسی لہریں کف اور جھاگ اڑاتی ہوئی ایسی آوازیں پیدا کر رہی تھی جیسے پرانی زنگالو زنجیریں ٹوٹ رہی ہوں۔ تمیم اور راہب یوحنا ساحل کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف سفر کر رہے تھے۔ تاریک سرد رات کے غمگین اندھیرے اور زیادہ گہرے ہو گئے تھے۔ راہب یوحنا اپنے سامنے بار بار غور سے یوں دیکھ لیتا تھا جیسے تھکا ہارا اونٹ سرائے کی طرف دیکھتا ہے۔ تمیم نہیں جانتا تھا اس کی منزل کہاں ہے، وہ صرف راہب کی راہبری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اندھیرے میں وہ اپنے پہلو میں سفر کرتے ہوئے راہب کی طرف کبھی کبھی یوں دیکھ لیتا تھا جیسے ریوڑ کی بھوکی بھیڑ گڈریے کی طرف دیکھتی ہے۔ ایک دم راہب چلا اٹھا، ہماری منزل آ گئی۔ تمیم نے غور سے اپنے سامنے دیکھا۔ ساحل سمندر پر کھڑے اسے کچھ بڑے بڑے مستولوں والے جہاز دکھائی دیے جن کے بیچوں بیچ کئی چھوٹی کشتیاں بھی کھڑی تھیں، اور ساحل سمندر کے ساتھ ریت پر آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن تھا جس کے گرد بے شمار لوگ بیٹھے تھے۔ اس الاؤ سے آگے کئی چھوٹے چھوٹے آگ کے الاؤ روشن تھے۔ راہب جب آگ کے اس بڑے الاؤ کے پاس آیا تو وہاں بیٹھے سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ راہب گھوڑے سے اترا اور اس کے پیچھے پیچھے تمیم بھی اپنے گھوڑے پر سے اتر چکا تھا۔ درمیانی عمر کے ایک عرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تمیم کو مخاطب کرنے کے بعد راہب نے کہا، یہ ابن البابا ہے، قلعہ بلوط کے حاکم اور اٹلی میں لڑنے والے مسلمان رضاکاروں کے سرپرست۔ پھر راہب نے ابن البابا کو مخاطب کر کے تمیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمیم بن صالح ہے، وہی نوجوان جسے بلانے کے لیے آپ نے سالم بن عطاف کو روانہ کیا تھا۔ یہ اپنی پہلی مہم سر کر چکا ہے۔ آپ کی بہن اور بھانجی کو تلاش کر کے اس نے ریو پہنچا دیا ہے، جہاں سے سالم انہیں گھر تک پہنچا آئے گا۔ ابن البابا آگے بڑھا اور الاؤ کی تیز روشنی میں وہ تمیم کو غور سے دیکھنے لگا۔ چند لحظوں تک وہ اسے سر سے پاؤں تک گھورتا رہا، پھر فسوساز اور خواب انگیز لہجے میں بولا، وہی مرد کوہسار جس کے ہاتھ سے پتھر ہیرے تراشیں، وہی شعلہ بیدار آنکھیں جن میں بجلیاں رقصندہ اور درخشندہ ہوں، ویسا ہی چٹانوں میں ڈھلا ہوا جسم جو ایک ہی اشارے پر سیلے بلا انگیز کھڑا کر دے، وہی شاہین صفت نوجوان جو اپنی جلالی آبرو اور فاتحانہ وقار سے دریا کو دشت اور بود کو سمندر بنا دے۔ خدا کی قسم یہ انہی نوجوانوں میں سے ہے جو جشن مقتل میں بھی مسکرانا جانتے ہیں۔ پھر ابن البا آگے بڑھا اور تمیم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے ستودہ صفات نوجوان، یقیناً تو اس قابل ہے کہ تیری جنبش مرسگاں سے طوفان کھڑے ہو جائیں، میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں۔ تمیم کا سر جھکا ہوا تھا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ راہب کچھ ایسی شفقت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جس طرح ایک مشفق باپ اپنے اس اکلوتے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے جو ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو رہا ہو۔ ابن البابا نے پھر تمیم کو مخاطب کیا، اے ہمارے مغید و حلیف، میں تمہاری زبان سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ تمیم نے اپنا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے جورو استبداد میں کوئی دیوتا ایک جست کے ساتھ ابدی قربان گاہ کے کنارے کھڑا ہو کر اپنی پوری وہابی قوتوں کو یکجا کرنے لگا ہو۔ اس کی آنکھوں میں فطرت کے بے شمار رنگوں کا پردہ تھا۔ پھر اس کی بھاری اور سمندری موجوں کی سی زوردار آواز بلند ہوئی اور الفاظ شعائیں بن کر فضاؤں میں بکھرنے لگے، مجھے جہاں بھی بھیجا جائے گا میں دشمن پر ایسی ضرب لگاؤں گا جس کے نشان نہ مٹ سکیں گے۔ میں ان کے ساتھ فشار قبر اور عدم و نیست کا وہ کھیل کھیلوں گا جس سے ان کے سر ہمارے سامنے بے کلا اور خمیدہ ہو جائیں۔ میرے پاؤں کے چھالوں میں بھی آپ کو وطن کی محبت میں آنسوں جیسی تپش محسوس ہوگی۔ ابن البابا نے چونک کر پوچھا، تم پاؤں سے ننگے ہو؟ کیا تمہارے پاس جوتا نہیں؟ تمیم نے تاریخ خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا، میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہے جب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا پاؤں میں جوتا نہ پہنوں گا، اور وہ مقصد وہی ہے جو آپ مجھے سونپیں گے۔ چند لمحوں تک سکوت طاری رہا،
فضا میں کہیں کہیں برفانی پرندوں کے گول گزرنے کی سنسناہٹ سنائی دے جاتی، یا کبھی کبھی شمال اور مغرب کی برف پوش اور سنسان چٹانوں کے اندر بھیڑیوں کے غاروں میں چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگتی تھی۔ کچھ وقفوں کے بعد ابن البابا پھر بولا، تم ایک مہم سر کر چکے ہو، اب ایک اور مہم تمہارے سپرد کی جا رہی ہے۔ اگر تم اس میں بھی کامیاب لوٹے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں آنے والے پرآشوب دور میں تم ہی عالم اسلام کے افق پر صقلیہ کے مجاہد بن کر نمودار ہوگے۔ تمیم نے بے تاب ہو کر پوچھا، اس مہم کی نوعیت کیا ہے؟ تمہارا دوسرا بھائی جو اٹلی میں لڑنے والے رضاکاروں کا سپہ سالار تھا، جب وہ بلاد قلوریہ میں نارمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تھا تو اس کے بے شمار ساتھی نارمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے۔ نارمن انہیں غلاموں کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ نارمنوں کو اٹلی کے مسلمانوں سے جو مال و دولت ہاتھ لگا، اسے وہ کئی بڑے بڑے جہازوں میں لاد کر نارمنڈی کی طرف روانہ ہوں گے، اور ان دیو ہیکل جہازوں کے چپو چلانے کے لیے وہ انہی مسلمان سپاہیوں کو استعمال کریں گے جو ان کی قید میں ہیں۔ شاید 1 ماہ تک نارمن ان جہازوں کے ساتھ نارمنڈی کی طرف روانہ ہوں۔ ہمارے پاس جو اطلاعات پہنچی ہیں ان کے مطابق ان جہازوں کی حفاظت کے لیے 5000 مسلح نارمن ان جہازوں میں سفر کریں گے۔ ان مسلمان قیدیوں کے رہائی کے لیے یہ مہم آپ کی سپرد کی جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ اس مہم سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ ابن البابا چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر وہ کسی کو زور زور سے پکارنے لگا، ساریہ، ساریہ۔ ساحل سمندر کے ساتھ کھڑے جہازوں کے اندر سے ایک نوجوان نمودار ہوا اور آگ کے الاؤ کے پاس رکتے ہوئے اس نے ابن البابا سے پوچھا، مجھے پکارا آپ نے؟ ابن البابا نے تمیم کی طرف اشارہ کیا، ان سے ملو، یہ تمیم بن صالح ہیں، اٹلی میں لڑنے والے مسلمان رضاکاروں کے نئے سالار۔ ساریہ نے آگے بڑھ کر تمیم سے پرجوش مصافحہ کیا۔ ابن البابا نے اس بار تمیم سے کہا، تمیم، یہ تمہارا نائب ہوگا، اس کا نام ساریہ بن خصیب ہے۔ یہ کبھی بحری قزاق ہوا کرتا تھا اور بحیرہ روم کے اندر عیسائی بحری قزاقوں کو لوٹنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اب یہ مذہب و ملت کی پاسبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ ساحل کے ساتھ ساتھ یہ جو بحری جہاز دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے نصف کے قریب اس کے ہیں اور باقی کا تعلق میرے قلعہ بلوچ سے ہے۔ یہ ہر معاملے میں تمہارا دست راست ہوگا، خصوصیت کے ساتھ سمندری جنگ میں یہ ایک بہترین معاون ثابت ہوگا۔ سمندر میں لڑنے کے یہ سارے گر جانتا ہے۔ ساریہ نے تمیم کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، آپ سب رضاکاروں کے سالار ہیں، اس لحاظ سے میرے آقا اور امیر ہیں، آپ کے ہر حکم کی پابندی میرا فرض اولین ہوگا۔ ابن البابا پھر تمیم سے مخاطب ہو کر بولا، آپ ساریہ سے مشورہ کر کے یہ طے کر لیں کہ آپ کو اپنی مہم کے لیے کب روانہ ہو کر کس جگہ دشمن سے تصادم کرنا چاہیے، کیونکہ سارے ساحلوں کی واقفیت رکھتا ہوں اور اسے علم ہے نارمن اٹلی کے مسلمانوں کا مال و دولت لے کر کب اور کہاں سے نارمنڈی کی طرف روانہ ہوں گے۔ میں اب آپ سے رخصت ہوتا ہوں، ہماری اگلی ملاقات قلعہ بلوچ میں ہوگی، جہاں آپ کی حیثیت ایک سالار اور معزز ترین جرنیل کی ہوگی۔ میں صرف آپ کے استقبال کی خاطر یہاں آیا تھا۔ ابن البابا اور راہب یوحنا نے باری باری تمیم اور ساریہ سے مصافحہ کیا، پھر وہ دونوں ساحل پر کھڑے ایک جہاز میں سوار ہو گئے جس کے اندر کھڑے بہت سے ملاحوں اور محافظوں کے ہاتھ حرکت میں آئے اور جہاز سمندر کے اندر جنوب کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ 10 بڑے بڑے بحری جہاز اور چند چھوٹی چھوٹی کشتیاں جن کے نیلے بادمان سمندر اور نیلی فضاؤں سے ہم رنگ ہو کر دھندلی دھندلی شکلیں اختیار کر گئے تھے، بڑی تیزی سے شمال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب سے اگلے جہاز میں تمیم بن صالح اور ساریہ بن خصیب تھے، اور ان کے ساتھ اس جہاز کے اندر 500 مسلح جوان اور انگنت گھوڑے تھے۔ تمیم اور خصیب جہاز کے مستول کے پاس کھڑے ان سمندری پرندوں کا نظارہ کر رہے تھے جو کبھی سمندر میں بیٹھ جاتے اور کبھی فضاؤں کے اندر غوطے لگانے لگتے تھے۔ تمیم کو شاید کوئی خیال گزرا اور اس نے خصیب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، امن کے دنوں میں جب تمہارے سامنے کوئی مہم نہ ہو تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ خصیب نے چونکتے ہوئے کہا، صقلیہ کے سب سے بڑے اور بلند ترین آتشفشاں پہاڑ انٹا کی ان آبناؤں اور غاروں کے اندر
جو سمندر کی تخریب پسند لہروں کو شکست و ریخت سے وجود میں آئی ہیں۔ کیا اس سے قبل ابن البابا نے آپ کو ہمارے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، ساحل سمندر پر آگ کے الاؤ کے پاس میری اس کی پہلی ملاقات تھی، اور اس سے قبل۔ تمیم کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ ساحل سمندر کی طرف سے چھوٹی سی ایک کشتی بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تمیم نے دیکھا اس کشتی کا بادبان گہرے نیلے رنگ کا تھا، جس کے وسط میں سرخ رنگ کا ایک شاہین بنا ہوا تھا، جس نے اڑان کے لیے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اس کی چونچ سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تمیم نے فوراً مڑ کر اپنے جہاز کے بادبان کی طرف دیکھا۔ وہ بھی گہرے نیلے رنگ کا تھا اور اس کے وسط میں بھی سرخ رنگ کا پرواز کرتا ہوا شاہین بنا ہوا تھا۔ چھوٹی سی وہ کشتی جو بڑی تیزی سے ساحل کی طرف سے آئی تھی، ان کے جہاز کے قریب آ کر رکی۔ اس میں 4 آدمی سوار تھے جو ہر لحاظ سے مسلح تھے۔ پھر ان میں سے ایک نوجوان نے زور سے چلاتے ہوئے پوچھا، ہمیں تمیم بن صالح سے ملنا ہے، جو مسلمان رضاکاروں کے سالار اعلیٰ ہیں۔ تمیم عرشے پر چلتا ہوا ان کے قریب ہوا اور بلند آواز میں پوچھا، تم لوگ کون ہو اور تمیم بن صالح سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اسی نوجوان کی آواز پھر سنائی دی، ہم آپ کے لشکر کا ہی ایک حصہ ہیں۔ ہمارا کام اٹلی میں اپنے لشکر کے لیے جاسوسی کرنا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمیم بن صالح مسلم رضاکاروں کے لیے سالار اعلیٰ مقرر ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے ایک انتہائی اہم خبر ہے۔ نوجوان، ہمیں باتوں میں الجھا کر ہمارے وقت ضائع نہ کرو اور سالار اعلیٰ کو ہماری آمد کی اطلاع کرو۔ ہم جو خبر لائے ہیں اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اگر تم نے ہمارا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی تو واللہ میں تمہیں تمیم بن صالح سے التماس کروں گا وہ آنے والے وقت میں تمہارا محاسبہ کرے۔ تمیم نے کسی قدر مسکراتے ہوئے کہا، کہو میں ہی تمیم بن صالح ہوں اور میرے ساتھ دوسرا ساریہ بن خصیب ہے۔ وہی نوجوان اب مؤدب ہو کر بولا، یا امیر، نارمنوں کا 8-10 ہزار کا ایک لشکر بڑی تیزی سے ریو کی بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کا مقصد ان ہزاروں مسلمانوں کو لوٹنا ہے جو اٹلی سے سکلیا کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور کشتیوں کے انتظار میں ریو کی سراؤں میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ اس نوجوان کی آواز ڈوب گئی اور بڑی رقت کے ساتھ وہ بڑی مشکل سے کہہ سکا، میرے آقا، ریو میں قیام کرنے والے بے بس مسلمان آپ کی فوری توجہ کے حقدار ہیں۔ یا امیر، ریو کے ان مسلمان مسلم قوم کی نوجوان لڑکیاں بھی ہیں۔ اگر آپ ان کی مدد کو نہ پہنچے تو ان کی عصمت محفوظ نہ رہے گی اور نارمن بھیڑیے انہیں یوں داغدار کریں گے جس طرح پھول کو پاؤں تلے مسل دیا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ ایک اہم مہم پر جا رہے ہیں، اس کے باوجود مجھے یقین ہے آپ ریو کے مسلمانوں کی طرف سے اپنی آنکھیں بند نہ کر لیں گے۔ اس جوان نے اپنی آنکھوں سے بہہ نکلنے والے آنسو اپنے امامے سے پوچھتے ہوئے لرزتی ہوئی اور کپکپاتی آواز میں کہا، بس میں نے جو کچھ کہنا تھا آپ سے کہہ چکا۔ تمیم نے وقت ضائع کیے بغیر پوچھا، نارمن کس طرف سے حملہ ہو رہے ہیں اور ان کا لشکر اس وقت ریو سے کتنے فاصلے پر ہوگا؟ اس نوجوان نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، نارمنوں کا لشکر کئی بحری جوازوں میں سوار ہے اور ان کا رخ نقو ترا سے ریو کی طرف ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لشکر کو نقو ترا کی بندرگاہ سے کوچ کرتے دیکھا ہے۔ وہ انتہائی شمالی اور سمندری شہر اتربیہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور نقو ترا میں صرف چند ساعتیں انہوں نے قیام کیا تھا۔ اگر وہ اپنی اسی رفتار سے سفر کرتے رہے تو اندیشہ ہے آنے والی رات کے دوران کسی بھی وقت ریو کو اپنا اماج اور ہدف بنا سکتے ہیں۔ تمیم نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ جہاز کے ایک کمرے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس حالت میں اس خوخار درندے کی سی تھی جو ایک بار دھوکے سے شکاری کے ہاتھوں زخمی ہو کر اپنی پوری قوت اور قہرمانیت کے ساتھ حملہ آور ہونے لگا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ناشر الصوت تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور جذبات میں شعلہ بدعماں بن گیا تھا، سوئے ہوئے اس سمندر کی طرح جس کا سکون درم بھرم ہو گیا ہو اور وہ قہر کا طوفان بن کر جاگ اٹھا ہو، یا اس قزاق اجل کی طرح جو اپنے پورے رقابت کے ساتھ قطع و برید کا کھیل کھیلنے نکلا ہو۔ اپنی اسی جگہ آ کر جہاں وہ پہلے کھڑا تھا، تمیم نے ناشر الصوت اپنے منہ سے لگایا۔ پھر سمندر کی نمالود فضاؤں میں اس کی جوان، توانا اور رات کی طرح کڑکتی آواز گونج گئی۔ وہ اپنے ساتھی رضاکاروں سے مخاطب ہوا تھا،
فرزندان کعبہ، میں تمیم بن صالح بول رہا ہوں، اپنے جہازوں اور کشتیوں کا رخ واپس موڑ لو۔ ویرانہ لور اور بوم خصلت نارمن ان بے بس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں جو اپنی قیمتی مال و متاع کے ساتھ سکلیہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے ریو کی سراؤں میں کشتیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے ہم نفسوں، آندھی اور طوفان بن کر بڑھو، ہماری منزل ریو کی بندرگاہ ہوگی۔ ایک ساتھ کئی بادبان حرکت میں آئے اور جہازوں نے اپنے رخ موڑ لیے، پھر ان گنت بازو ابھرے اور بڑی تیزی سے چپو چلانے کی آواز سنائی دینے لگی، اور تمیم بن صالح کی سرکردگی میں وہ رضاکار تیز طوفان کی طرح ریو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دوستو، داستان ابھی جاری ہے۔ اگلی کی سننے کے لیے ہمارے چینل ناولستان کو سبسکرائب کر لیں۔ ناولستان اسلامی اور تاریخی ناولوں کا مرکز۔